میں بھی جب قلات میں گیا نا 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی, دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا, دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے, ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں, اتنے بڑی عمر کے ہو گئے, ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے نہیں میرے نہیں ہیں. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے میرے نہیں ہیں. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا, میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى, نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. کیا کرتے ہیں؟ واتقوا اللہ الذی تساءلون به الارحام, دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تھا انسان کے بچے بن جاؤ. یہ خطبہ ایسا ہے, آپ نیٹ پہ لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پنڈت جی کی الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بھائی, تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح ہے نا, پنڈت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے. میں تو گیا تھا پنڈت جی سے پوچھنے کے لیے بھائی کچھ بتاؤ, لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں. پنڈت مہاراج تھے, وہ پنڈت جی تھے بھی نہیں. پتہ نہیں مہاراج میں پنڈت جی میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کے مفتی اعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈت, اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے, تو شاید یہ ہوتا ہو, واللہ عالم. خیر, پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے, قولوا قولا سدیدا. سدیدا کا مطلب سیدھی سیدھی, ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھے نہیں چل باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا, شوہر بیوی کو ٹوپیاں, بیگم میاں کو, پوری زندگی کس پہ چلتی ہے؟ ٹوپیوں پہ. سیدھی بات کرتے ہی نہیں. سسرال سے الگ آڑی ترچھی باتیں, سسرال والے داماد سے الگ, بیٹی سے الگ. گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی ہے, آڑی ترچھی باتیں کرنے سے. جھوٹ پلو گھماتے ہیں باتوں کو, صحیح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا, تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ ہو اس کے. تو یہ میاں بیوی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے. اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دولہا کو حوصلہ افزائی کی, تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انسان ڈھنگ کا کام کر رہا ہے, تو نبی کی سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی, زندہ کر. اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے, تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. کیا مطلب؟ دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, سنت کر رہا ہے, تیسری میں بھی چوتھی میں بھی. سمجھتے؟ یہ ویسے ہی درمیان میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آ گئی تھی. میں آپ کو پتہ ہے اس ٹاپک پر آج کل بالکل بھی نہیں بولتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے, میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا, تمہارا ملاپ پائیدار, کامیاب, خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جبھی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو. شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو, اس کی بھی نفی کی گئی. اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى, نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. میں بھی جب قلات میں گیا نا 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی, دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا, دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے, ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں, اتنے بڑی عمر کے ہو گئے, ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے نہیں میرے نہیں ہیں. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے میرے نہیں ہیں. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا, میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ اس میں پرانے کوئی ڈائلاگ یاد ہے نا, وہ مہاراج اس طرح کے ایک دم اسٹائل سے آتا تھا, وہ مہاراج. تو میرے منہ سے ایک دم مہاراج آپ اپنی ایج دیکھو تو کیسے ہی گزارا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو مندر کے لیے قربانی دیتا ہے نا, پھر اپنے پرانے والے مہاراج کی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی, یہ میرے پیر تھے, ان کا میں نائب بنا تھا. تو جو اپنے آپ کو مندر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے, شادی نہیں کرتا کہ بس مندر کی خدمت ہی کرنی ہے, وہ پھر اس مندر کا مہاراج بنتا ہے. تو ان کا مذہب ہوگا, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ ان کا جو مذہب ان کو سکھاتا ہے. میں نے ان سے کہا لیکن مجھے تو موقع مل گیا,
میں نے کہا آپ کا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں, ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ مر رغب عن سنتی فلیس منی. نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق. اور حبب الی النساء والطیب, نبی نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں, ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو. تو ہمارے نبی تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں, بالکل اس کے برعکس. تو یہ نہیں کہ نکاح کرنا ہے, کثرت نکاح کی ترغیب ہے. میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں. تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے, پادری, نکاح نہیں کرنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا, نا نا ہم تو کثرت سے. تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج ہیں وہ مہاراج کے چہرے پر نا افسردگی کے آثار تھے. یہ پہلے والے جو مہاراج جن کا انٹرویو آیا یہ تو پھر بھی ینگ تھے, تھوڑے سے اچھے صحیح. دوسرے والے مہاراج افسردہ, گھٹنوں میں بھی پرابلم, کچھ مسائل بھی تھے بیماریوں کے. تو میں مہاراج سے ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ کر لیں شادی, یہ مسائل آپ کے, نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. مندر کی خدمت شادی کر کے بھی ہو سکتی ہے. اب شادی کی ہوتی یہ بچے آپ کے ہوتے ہیں, یعنی اسی جیسے ان کو لگا دیتے مندر کی خدمت پہ. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے, میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں ان کو, کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارے بیٹے ہیں تو میری خواہش ہے کہ یار وہ بیٹے عالم بنے, اللہ خواہش کو پورا کرے. مہاراج میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں آپ تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پہ غور کریں. اب اللہ کرے اب تک کر رہے ہو غور. چکر میں تو ڈال دیا ہم نے, مہاراج کو ہم نے چکر میں ڈال دیا. مہاراج جب بیٹھ رہا ہوگا یار مسئلہ کیا ہے, بات تو صحیح کی بندے نے, زندگی بھی برباد کر دی. پھر میں نے مہاراج سے بھی کہا, میں نے کہا یہ بھی دیکھ لینا کہ آخرت میں اس شادی نہ کرنے کا کوئی ثواب بھی ملے گا. ایسا نہ ہو کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا, آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ اس کو فالو کریں, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں, حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, غلط کو غلط سمجھ کے, اس کو پتہ ہے بھائی چرس پینے کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا, اور چرسی کو امید بھی نہیں ہوتی. وہ کہہ رہا ہو یار مجھے پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے لیکن اب مزے اڑا لوں تھوڑی دیر کے. ہیروئنچی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو. زانی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ. اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت. کیونکہ پیپر جو اللہ نے بنایا ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے. پیپر فزکس کا ہے اور آپ ریاضی کے مشکل ترین سوالات لے کے بیٹھ گئے, اور جو فزکس کا آسان سوال تھا اس کا آپ اس کو حل نہیں کر رہے. کیمسٹری کا آسان سوال تھا پانی کا فارمولا کیا ہے, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا, یہ بہت آسان تھا. آپ کہہ رہے تو بہت آسان ہے یار, یہ نہیں حل کرتا میں. مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے, اس کو میں حل کر سکتا ہوں. اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر, جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے, یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ہے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی نہیں یاری بات میرا خیال ہے. او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے, لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی, منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو, یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم,
جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو, صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے, بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے, بیوی بچے ہوتے, تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں, صحت اچھی ہوتی, تمہیں اولاد ملتی, اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ, وہ اپنی سوچ. بھارت یہ بات, ہاں نکاح کے خطبے کی بات کر رہا تھا. تو نبی نے کیا فرمایا, تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى, نکاح کرو بھائی راہبوں کی طرح مت بنو. وہ سمجھتے ہیں نہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنے سے اگرچہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے, تمہاری ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں, تمہارے لیے ایک لذت کا سامان پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس ڈیزائرز پوری کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, بلکہ اللہ اور خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ رکھی اس لیے کہ تاکہ مرد عورت کے حقوق اٹھائے, ذمہ داریاں اٹھائے, اس کی اولاد کی تربیت کرے. اگر یہ ڈیزائرز پوری کرنے پر پابندی لگا دی جاتی, عورتوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا اور تمہارا بھی, اور نسل بھی نہ بڑھتی جو اللہ چاہتا ہے. تو اب اصل جو میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کتنا اچھا خطبہ ہے نا, یہ دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ تو الگ بات ہے, دولہا دلہن خطبہ سنا اور پتلی گلی سے نکل لیے, پوچھتے ہی نہیں کہ مفتی صاحب کچھ ترجمہ کرا دو, کیا کہا تھا نصیحتیں. وہ تو ان کا اپنا ہیڈک ہے نا, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, پوچھتے ہی نہیں, بس آ جاتے ہیں نادرا سے رجسٹرڈ ہو گیا. نادرا سے مفتی صاحب آپ نے کہا تھا 1 ہفتے کے اندر سرٹیفکیٹ مل جائے گا, وہ ولید سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, 1.5 ہفتہ ہو گیا ابھی تک. اس کی فکر ہوتی ہے بیوی میرے نام ہو جائے. میں ان سے کہتا ہوں دیکھو بیوی تمہاری ہو گئی ہے, نمبر پلیٹ ایشو ہو جائے گی تھوڑے دن. وہ ان کو فکر ہوتی ہے نا, ڈاکومنٹس نہیں بنے. میں نے کہا بھائی ابھی تمہارے نام رجسٹر بھی ہو جائے گی, فی الحال بیوی کے ماتھے پہ لگاؤ اپلائڈ فار رجسٹر. یعنی یہ بک ہو چکی ہے, اب اس سے کوئی اور شادی کی کوشش نہ کرے. یہ لکھ دو اس میں, اگر بہت زیادہ آپ کو خطرہ ہے نا بھاگ نہ جائے, کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ. اور اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو رجسٹر ہونے کے بعد بھی بھاگ جائے گی, ہوتا ہے ایسا. تو وہ نادرہ کے کاغذ لے کے گھومتے رہو گے. جیسے میں اب تک وہ ٹھپے لے کے, سبزی والا جو پیسے لے کے بھاگا ہے نا, اس کے انگوٹھے لے کے 6 سال تک گھومتا رہا میں. انگوٹھا ابھی بھی رکھا ہوا, میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا یار انگوٹھے پہ تو کیس ہو نہیں سکتا, دل تو چاہ رہا تو اس انگوٹھے کو پکڑ کے لگاؤں میں کھینچ کھینچ. تو یہ کاغذات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو